السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مہتاب بھائی، عظیم بھائی اور شمیم بھائی وغیرہ کی مدد سے ہم نے ایک اکیڈمی کا قیام کیا ہے جس کا نام ہے الہدا اکیڈمی، جس کے تحت ہم یو جی سی نیٹ اور دیگر جو عربک کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کی تیاری کے میں ہم اسٹوڈنٹس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بہت سارے ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہمیں پڑھانے کی کوشش کریں گے، جس میں صادق بھائی ہیں جو فی الحال میرے ساتھ ہیں، اور میرا نام حماد حسن۔ آج جو ہم جس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں وہ ہے 2021 میں جو پیپر ہوا تھا ہمارا یو جی سی نیٹ کا، اس کو ہم حل کریں گے یہاں پہ، اس کا ڈیٹیل انالائسس کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کوشچنس کس طرح آئے تھے، ہمیں کوشچن کس طرح بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح ان کوشچنس کو حل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں مستقبل کے ایگزامز میں ہمیں فائدہ پہنچے۔ اور ایک بات بہت اہم ہے جو ہمیں جاننی چاہیے کہ پی وائی کیوز جو ہے اس کو اگر ہم نے 2004 سے 2021 تک ڈیپلی پڑھ لیا تو ہمارا 75 to 80% کورس کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی 20% ہی کورس رہتا ہے جو کور نہیں ہو پاتا ہے، جس کے لیے ہمیں باقی ساری محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو بلا تمہید کو لمبا کیے ہوئے میں کلاس شروع کرتا ہوں۔ پہلا کوشچن جو ہے جو اسکرین پر دکھ رہا ہے، ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ پی ڈی ایفs کے حساب سے کوشچنس کا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے جس پی ڈی ایف سے پرنٹ آؤٹ نکالا ہوگا ان کے یہاں کوشچنس الگ ہوں گے۔ تو کوشچن آئی ڈی کے اعتبار سے جو پہلا کوشچن ہے ہمارے پی ڈی ایف میں وہ 172 نمبر آئی ڈی کی کوشچن ہے، جو ہے کہ جمہوریت مصر العربیہ تقع فی، یعنی اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ مصر جو ہے وہ کہاں پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کوشچن جو ہے 10th یونٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر معلومات عامہ اور البلدان العربیہ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب تک میں اس کوشچن کے باقی چیزوں کو پڑھتا ہوں، آپ کمنٹ میں اس کے جواب دے دیں۔ نمبر 1 ہے فی شمالی آسیہ، نمبر 2 ہے فی شرق آسیہ، نمبر 3 شمال شرق افریقہ، نمبر 4 فی جنوب افریقہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے کوشچنس کے جوابات 4 ہیں، تو اس میں سے 2 جواب ہمیں اس طرح غلط ثابت ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ مصر جو ہے ایشیا میں نہیں افریقہ میں واقع ہے، تو پہلا اور دوسرا آپشنز تو ہمارا غلط ثابت ہو گیا، باقی بچے 2، انہی 2 میں سے کوئی آپشن صحیح ہے۔ میں مصر کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جب تک آپ لوگ جو ہے کمنٹ کریں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ مصر کی راجدھانی جو ہے، جو سوال بن سکتا ہے اور پیچھے آیا بھی ہے پی وائی کیوز میں، مصر کی راجدھانی جو ہے القاہرہ ہے، جس کو انگلش میں کائرو کہتے ہیں، CAIRO۔ اس کے علاوہ کبھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مصر کی عملہ کیا ہے، یعنی کرنسی کیا ہے، تو مصر کی عملہ ہے جنیح مصری، ٹھیک ہے، جنیح مصری۔ اور اسی طرح مصر جو ہے افریقہ کی کانٹیننٹ میں واقع ہے، ٹھیک ہے، ایشیا میں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک عربک ملک ہے جہاں پہ آفیشیل لینگویج، جس کی آفیشیل لینگویج عربک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو رسمی نام، جو آفیشیل نیم ہے، وہ ہے جمہوریت مصر العربیہ، جمہوریت مصر العربیہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو اہم ہے جو پوچھی جا سکتی ہے کہ مصر میں جو حکومت ہے، نظام حکومت کیا ہے، تو مصر کی نظام حکومت جو ہے وہ ہے جمہوریہ ڈیموقراطیہ، یعنی یہاں پہ جمہوریت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال بن سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا رئیس الحالی کون ہے، جو کہ آگے آنے والے سالوں کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں، لیکن فی الحال کے جو رئیس ہیں وہ عبد الفتاح السیسی ہیں، عبد الفتاح السیسی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس سے پہلے یعنی ماضی میں جو رئیس تھے ان کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا اب جو ہے اس ایک چیز اور ہے کہ ان کی تاریخ میں 2 اہم تاریخیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ انگریزوں سے کب آزاد ہوا، یعنی المملکہ المصریہ کب بنا، تو یہ 28 فروری 1922، ٹھیک ہے، یعنی 28 فروری 1922 میں یہ مملکہ المصریہ بنا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ جمہوریہ مصریہ کب بنا، تو جمہوریہ مصریہ 18 یونیو 1953، 1953 میں جمہوریہ مصریہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ اس کا شعار کیا ہے، تو السلام والحریہ والاستقلال، السلام والحریہ والاستقلال، یہ مصر کا شعار ہے۔ اور اس کا نشید کیا ہے، تو بلادی 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 اس کا نشید ہے، بلادی بلادی بلادی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جواب پہ آ جاتے ہیں، تو جواب جو ہے، جو کافی لوگوں نے جواب صحیح دیا ہے، اس کا جواب ہے 3، یعنی شمال شرق افریقہ۔ یہ شمال شرق افریقہ میں واقع ہے، یہ کنٹری، یہ ملک،
اور جو ہے عربک جو 22 ممالک ہیں ان میں سے آپ کو پتا ہوگا 12 ممالک جو ہیں وہ ایشیا میں واقع ہیں اور 10 ممالک جو ہیں وہ افریقہ میں واقع ہیں. انہی 10 ممالک میں سے یہ ایک ملک مصر بھی ہے جو شمال شرق افریقہ میں واقع ہے. امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی. اب میں صادق بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ اس میں ایڈ کریں جو ان کی معلومات میں ہے، تاکہ ہمیں اور ڈیپلی ہمیں پتہ چل سکے مصر کے بارے میں اور ہم بچوں کا فائدہ ہو سکے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جوائن کیا، اور انشاءاللہ یہ سب کے لیے بینیفیشیل رہے گا، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. جیسا کہ حماد بھائی نے اس کوشچن کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائی ہے، اور یہ ڈیپلی ہم کو کوشچن کا انالیسس کرنا ہی پڑے گا. جیسا کہ حماد بھائی نے بتایا کہ جو قارہ افریقیہ میں ہمارے 10 ممالک آتے ہیں اور قارہ آسیہ میں ہمارے 12 ممالک آتے ہیں. تو جو 10 ممالک آتے ہیں ان کو بھی 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، اور جو ہمارے 12 ممالک آتے ہیں ان کو بھی 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے. تو قارہ افریقیہ میں ایک شمال افریقہ آتا ہے، ایک جنوب افریقہ آتا ہے. جیسے کہ جو یہ کوشچن پوچھا گیا ہے شمال افریقہ ہی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. تو شمال افریقہ میں ہماری یہ کنٹریز آتی ہیں: مصر ہے، سوڈان ہے، لیبیا، الجزائر، المغرب، موریتانیہ، تونس. اور ہماری جنوب افریقہ میں جیبوتی، جزر القمر، الصومال. یعنی ان دونوں کیٹیگریوں کو ملا کر تو ہمارا جو افریقہ کا جو قارہ بنتا ہے وہ 10 ممالک آتے ہیں. اور جو ہمارے 12 ممالک قارہ آسیہ میں آتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. ایک کیٹیگری بنائی گئی شبہ الجزیرۃ العربیہ، دوسری الہلال الخصیب. تو شبہ جزیرہ العربیہ کے اندر جو کنٹریز آتی ہیں وہ ہیں الامارات العربیہ المتحدہ، دوسری ہے بحرین، تیسری ہے سعودیہ، عمان، قطر، الیمن، الکویت. اور اس کی نیمونکس میں نے کچھ اس طریقے سے بنائی تھی ذہن میں یاد کرنے کے لیے: شبہ الامارات بہ السعودیہ، امن، قطر، والیمن، الکویت. تو الامارات سے سمپلی آپ الامارات العربیہ المتحدہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. بہ سعودیہ، بہ سے مراد بحرین ہے، سعودیہ نام ہی ہے. امن سے مراد میں نے رکھا تھا عمان، اور قطر، والیمن الکویت، یمن اور کویت ہی رہے گا. اور الہلال الخصیب کے اندر بھی 5 کنٹریز آتی ہیں، وہ ہیں ہماری سوریہ، فلسطین، لبنان، عراق، الاردن. تو اس کو بھی میں نے نیمونکس کے تھرو ہی یاد کیا تھا. اس کی میں نے نیمونکس بنائی تھی: سوفا لعانا. سوفا سے مراد سوریہ، فا سے مراد فلسطین، لام سے مراد لبنان، عین سے مراد عراق، نون سے مراد الاردن. تو اس کوشچن کے حوالے سے اتنی انفارمیشن میں سمجھتا ہوں کافی ہے. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں تو اس میں 22 کنٹریز ایسی آتی ہیں جس میں عربی بولی جاتی ہے. وہ 22 کنٹریز یہی ہیں. ٹھیک ہے حماد بھائی آگے چلیں. جی جی بہت اچھا بتایا صادق بھائی. ہاں، دنیا کے تمام ممالک میں جو 22 کنٹریز ایسی ہیں جن کا فرسٹ لینگویج جو ہے عربک ہے، آفیشیل لینگویج عربک ہے. ٹھیک ہے، ایسے جو ہے 52 سے 53 ممالک ہیں جن کے سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ عربک پایا جاتا ہے، جس میں سے اسرائیل بھی ایک ملک ہے جس کا سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہمارا عربک ہے. وہاں کے لوگ بھی عربک سے کافی تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے عربک ممالک میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. چلیے، ہمارا یہ پہلا کوشچن مکمل ہوا. اب ہم دوسرے کوشچن پہ چلتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ ہمارا فرسٹ یونٹ سے کوشچن بنا ہوا ہے، جاہلی دور سے. چلیے اس کوشچن کو دیکھتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ یو جی سی نیٹ کا کسی بھی سال کا پیپر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر 1-2 کوشچن اس کے تعلق سے ضرور بضرور ملے گا. لہٰذا کبھی بھی اگر یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ان شخصیت کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کوشچن ہے کہ این الآباء والاجداد وین الفراعنہ الشداد الم یکونوا اکثر منکم مالا واطول آجالا طحنهم الدهر بکلکلہ ومزقهم بتطاولہ قال فی خطبته فی سوق عکاظ. یعنی یہ جو اس میں 2 باتیں یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے سوال سے ہمیں 2 اہم انفارمیشن مل رہی. کیا کیا ہے میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ اس کا جواب جو ہے کمنٹ باکس میں دے دیں. نمبر 1 انفارمیشن یہ ہے کہ جو ٹکڑا ہے، جو عبارت ہے، یہ خطبے سے تعلق رکھتی ہے. کبھی بھی یہ سوال بن سکتا ہے، یہ عبارت دے کر اس کے نیچے لکھ دیا جائے مثل، خطبہ، وصیہ، ETC، اور کہا جائے کہ آپ صحیح جواب بتائیے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا تعلق خطبے سے ہے.
دوسری اہم بات جو یہ ہے کہ یہ کہاں کہی گئی. آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صاحب خطبہ کا نام بھی دے دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ خطبہ ہے، لیکن یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ خطبہ کہاں دیا گیا، تو یہ خطبہ سوق اوکاز میں دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ عبارت ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. اور یہ جو خطبہ ہے یہ تھوڑا لمبا ہے، اس کی پورا خطبہ اگر ہمیں یاد ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ بسا اوقات جو ہے یہاں سے نہیں اس کے آگے پیچھے سے کچھ عبارت دے دیتے ہیں اور پھر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس کا خطبہ ہے. تو خطبہ ایک بار دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں. أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. اب اس کا میں جواب پڑھتا ہوں. پہلے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ الاقسم بن سیفی یہ جو ہے حکیم مانے جاتے ہیں، بہت بڑے فلسفر مانے جاتے ہیں اپنے زمانے کے، جاہلی دور کے. قس بن ساعدہ یہ حکیم بھی مانے جاتے ہیں، خطیب بھی مانے جاتے ہیں عرب کے. نمبر 3 زیاد بن ابی، یہ اسلامی اور اموی دور کے بہت بڑے خطیب مانے جاتے ہیں. حجاج بن یوسف یہ بھی اموی دور کے بہت بڑے خطیب مانے جاتے ہیں. اور جو ہے صفاق بہت بڑے مانے جاتے ہیں حجاج بن یوسف ساتھ کے ساتھ. تو تقریباً بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے قس بن ساعدہ الایادی. ٹھیک ہے، قس بن ساعدہ الایادی یہ صحیح جواب ہے اس کا. میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ حسن زیات لکھتے ہیں کہ یہ اسقف نجران کے نام سے بھی مشہور تھے یہ، اور یہ خطیب العرب حکیم العرب کے نام سے شمار کیے جاتے ہیں. اور ایک اہم بات کہ یہ جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور جو ہے اس کی طرف بلایا کرتے تھے حکمت اور موعظت کے ذریعے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جاہلی دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے بت پرست تھے، بلکہ ان کا کچھ نہ کچھ ایمان تھا اللہ کے اوپر. جو بھی حالت میں اس ٹائم پہ ایمان بچا ہو اس زمانے میں، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی جب ان کو دیکھا سوق اوکاز میں خطبہ دیتے ہوئے. تو کیا کہتے ہیں کہ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی تھی. اسنا علیہ. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنے کی سوال یہ بن سکتا ہے کہ کس کی تعریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق اوکاز میں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں تعریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سوق اوکاز کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے، قس بن ساعدہ الایادی کی. اور کہا، روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا رحم اللہ قسا انی لارجو یوم القیامت ان یبعث امتا وحدا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ جو ہے قس پر رحم کرے، میں امید کرتا ہوں کہ ایک امت کے برابر یہ اٹھائے جائیں گے، ایک امت کے طور پر یہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. اس کے علاوہ بہت ساری معلومات جو ہے آپ کو ان کی ملیں گی، کیا کہتے ہیں، نیٹ پر بھی ملے گی، حسن زیات کی کتاب میں بھی ملیں گی اور حنا فاخوری کی کتاب میں بھی ملیں گی. ان کا جو ہے تفصیلی مطالعہ کرنا ہے ہمیں اگر ہم یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں. کچھ اور پوائنٹس کے لیے میں کہتا ہوں صادق بھائی کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں تو ان کے بارے میں آپ بتائیے. جی ضرور. جیسا کہ حماد بھائی نے بتایا کہ ان کا جو خطبہ ہے، جو لوگ تیاری کر رہے ہیں یا کسی اور انٹرنس کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کا خطبہ مکمل یاد ہونا چاہیے. خطبہ زیادہ نہیں ہے، آپ حسن زیات کی کتاب صفحہ نمبر 20 کے خطبے کو دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 3 یا 4 لائن کے اندر ہوگا یہ خطبہ. ان کا ایک خطبہ بہت مشہور ہے جو بار بار کوسچن میں پوچھا جاتا ہے. کبھی شروع سے خطبہ دے دیا جاتا ہے یا کبھی بیچ کی کہیں کی آیت دے دی جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی ایک حکمت بہت مشہور ہے جو کہ 2020 کے کوسچن میں یہ پوچھا گیا تھا، من عیرک شیئا ففیہ مثلہ ومن ظلمک وجد من یظلمہ وغیر ذالک. تو ان کی ایک حکمت وہ بھی تقریباً 3 ہی 4 لائن کے اندر ہے اور یہ خطبہ ہے. تو پہلے جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں وہ حسن زیات کی کتاب جو ہندوستانی طباعت ہے صفحہ نمبر 20 پر جائیں، اس کو ضروری سے یاد کر لیں. اور جیسا کہ حماد بھائی نے ان کے بارے میں بہت ساری چیز بتائی، وہ تو وہ کافی ہی ہوں گی الحمدللہ، لیکن ان کے بارے میں کچھ اور بہت موٹی موٹی معلومات جو اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہاں آپشن میں جو دیا گیا ہے اقسم بن سیفی، قس بن ساعدہ الیادی، اکثر ان دونوں سے کمبینیشن ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ خطبے میں سب سے پہلے اما بات جو کہا جاتا ہے وہ قس بن ساعدہ الیادی نے ہی ایجاد کیا تھا. اور جیسے فلاں ابن فلاں لوگ بولتے ہیں، وہ بھی قول قس بن ساعدہ الیادی کے ذریعے ہی دیا گیا تھا. اور ایک قول جو قس بن ساعدہ الیادی نے کہا تھا، البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر. دوسرا
یہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا لیکن یہ وثنی تھا، اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ خس بن سعیدہ بن عمر بن عدی الایادی، اور اس کا جو قبیلہ ایاد ہے وہ عدنانیہ سے ہے۔ اور جاحظ ان کے بارے میں کہتے ہیں، حنا پاخوری کی کتاب میں یہ الفاظ، یہ اقوال ہیں، ولی ایاد خصلہ لیست لأحد من العرب۔ اور اسی قس بن سعیدہ الیادی کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کا مرثیہ جا کر کہتا تھا ان کی قبر پر، اور کہیں کہیں آتا ہے کہ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اور جس کے لیے وہ یہی اشعار پڑھتا تھا، خلیلی ہبا طالما قد رقتما اجد کمالا تغزیانی کی راکما۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن اس کوشچن کے حوالے سے کافی ہوں گی، جو ہمیں معلومات تھی ہم نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ اور معلوم ہے تو پلیز یہاں پر ایڈ کریں۔ جی بہت بڑھیا صادق بھائی، بہت بڑھیا چل رہا ہے ہمارا۔ کوشچن کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کتاب یلقی الضوء على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والحرکات العلمیة والفرق الدینیة فی العصر العباسی الاول۔ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیچے جو چار آپشنز ہیں ہمارے، وہ چاروں کتابوں کے نام ہیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں سے وہ کون سی کتاب ہے جو اس عبارت پر مشتمل ہے؟ کیا ہے ایسی کتاب جو روشنی ڈالتی ہو اجتماعی ثقافی زندگی کے سلسلے میں، اور جو حرکات علمیہ جو ہوئی اور مختلف دینی جو فرقے پیدا ہوئے عصر عباسی اول میں، اس کے سلسلے میں ان میں سے کون سی کتاب گفتگو کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آپشنز پڑھ لیتے ہیں جب تک آپ اس کا جواب دیں۔ فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہر الاسلام، یوم الاسلام۔ تو یہ چاروں کتابیں میں بتا دوں، یہ چاروں کتابیں احمد امین کی ہے، جو بہت بڑے رائٹر شمار کیے جاتے ہیں ہمارے اس دور کے عصر حدیث کے۔ انہوں نے چاروں کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں سے تین کتابیں فجر الاسلام، ضحى الاسلام اور ظہر الاسلام یہ جو ہے سیکوینس وائز کتاب ہے۔ انہوں نے تاریخی ثقافت پہ ایک کتاب لکھی ہے، اجتماعی اور ثقافتی جو زندگی تھی جو ہمارے اسلامی دور کی شروعات میں، اس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب مختلف دور پر مشتمل ہے۔ اس میں سے عصر عباسی اول جو دور ہے اس پر کون سی کتاب لکھی گئی ہے؟ تو چلیے میں اس سلسلے میں پہلے صادق بھائی سے کچھ سننا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا جو ہے جواب وہی بتائیں گے۔ صادق بھائی بتائیے اس سلسلے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس کوشچن کا آنسر تو ہے فجر الاسلام۔ نام حماد بھائی، رائٹ؟ جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، کوشچن کا آنسر ہو گیا فجر الاسلام۔ اور کیا بتانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ بالکل بالکل، جیسا کہ آپ نے حماد بھائی نے یہاں پر بتایا کہ یہ جو چاروں کتابیں ہیں یہاں پر یہ احمد امین کی ہے، اور ان کی جو تین کتاب بہت زیادہ مشہور ہے جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں، اور یہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی داخل ہے، فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہر الاسلام۔ لیکن یوم الاسلام بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے تھے، وہ جانے کی ہو سکتا ہے یہ کوئی گڑھی ہوئی خود سے بنایا ہوا کوشچن ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی احمد امین ہی کی کتاب ہے۔ تو میں اس حوالے سے ان تینوں کتابوں کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہمارا جو کوشچن ہے یہاں پر تو بالکل ایک دم انہوں نے قاعدے سے مینشن کیا ہوا ہے کہ کتاب یلقی الضوء علی الحیات الاجتماعیہ والثقافیہ والحرکات العلمیہ فی العصر العباسی الاول۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ عصر عباسی اول پر وہ کتاب کون سی ہے جو عصر عباسی اول زمانے کی اجتماعی ثقافی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو یہ فجر الاسلام یہی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہجرت کی پہلی صدی ہجری میں اس کا ظہور ہوا ہے، اور یہ کتاب 7 اجزاء میں ہے۔ اور ضحى الاسلام جو ہے وہ بھی عباسی زمانے ہی کی ساری چیزوں کو، یعنی اجتماعی ثقافی علمی چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے، لیکن اس کتاب میں فرق یہ ہے کہ یہ ہجرت کی دوسری صدی ہجری میں اس کتاب کا ظہور ہوا ہے، اور اس کتاب میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ خلافہ الواسق باللہ کی خلافت تک، اور یہ کتاب 3 اجزاء میں ہے۔ ظہر الاسلام یہ 4 صدی ہجری میں اس کتاب کا ظہور ہوا ہے، یعنی 20ویں میلادی، اور یہ بھی اجتماعی ثقافی علمی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے، اور یہ خلیفہ متوکل کے زمانے تک کی تاریخ کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے سلیبس کے اندر جو یونٹ 6 ہے وہ اس میں بہت ساری کتابوں کا تذکرہ، بہت ساری کتابیں کچھ تراجم میں آتی ہیں، کچھ عربی ادب پہ آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ان تینوں کتابوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کتاب کس کیٹیگری میں آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب موسوعہ الحضارۃ الاسلامیہ میں اس کو مطلب ان تینوں کتابوں کو کیٹیگری میں ہم لے جا سکتے ہیں۔
اور باقی یہ کتاب سیکوینس وائز ہم کو یاد کرنا پڑے گا. جیسے آپ میں یہ کتاب ہے فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہر الاسلام. تو یہ اکثر مجھے مطلب بھول جاتا تھا کہ مطلب کون یہ کتاب پہلے کس کا ظہور ہوا ہے. تو آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی نماز پہلی ہوتی ہے، جو دن ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. تو فجر الاسلام، پھر اس کے بعد ضحى الاسلام چاشت کی نماز، ظہر الاسلام ظہر کی نماز. اور یہ کتاب ظہر الاسلام جو ہے یہ 4 جلد میں ہے، یعنی ظہر کی نماز جو ہے وہ فرض، وہ بھی 4 ہی رکعت ہے. باقی اگر احمد امین کے حوالے سے ہم کچھ باتیں جان لیں جو ہمارے پیپر میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں. ان کی اس کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری کتاب پیپر میں ہماری پوچھی گئی ہے. پہلے ہے کہ ان کی کتاب زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، یہ کتاب جو کہ ان کی عصر حدیث میں لکھی گئی ہے. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فیض الخاطر، جو کہ 10 اجزاء میں ہے. احمد امین کی ایک کتاب ہے النقد الادبی. النقد الادبی کے حوالے سے ہمارے عصر حدیث کے بہت سے ناقد، بہت سے رائٹر نے النقد الادبی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. لیکن احمد امین کی یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے. یہ کتاب 2 اجزاء میں ہے اور یہ 1952 میں اس کتاب کی طباعت ہوئی ہے. حیاتی ان کی سیرت ذاتیہ ہے. اور احمد امین کے بارے میں ایک کوشچن پوچھا گیا تھا کہ احمد امین نے اپنی علمی زندگی کے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ تو وہ طنطا شہر سے انہوں نے کیا تھا. اور ان کی جو پیدائش ہے 1886 میں، یہ قاہرہ کے اندر پیدا ہوئے. 1954 میں قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ بہت سارے مناصب پر فائز ہے، بہت سارے ایوارڈز ان کو ملے ہیں. تو مشہور جو ہے کہ یہ ان کا ایک منصب یہ تھا کہ رئیس لجنت التالیف و ترجمہ 1914 میں ان کو بنایا گیا تھا. اور یہ جب سے بنے تھے اپنی وفات تک ان کو یہ منصب دیا گیا تھا اور یہ اس پر فائز تھے. اور یہ عمید کلیت الآداب بجامعۃ القاہرہ 1939 میں بنائے گئے. اور مدیر للادارۃ الثقافیہ فی جامعہ الدول العربیہ 1946 میں. اور ایسے ہی احمد امین منحت احمد امین درجۃ الدکتورہ الفخریہ من قبل جامعہ فؤاد الاول قیام 1948 میں ان کو فخریہ دکتورہ کا درجہ ان کو دیا گیا. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشچن کے حوالے سے اتنی باتیں کافی ہے جو مجھے معلوم تھی، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اور سامعین میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو وہ بتانے کی کوشش کریں. جی بہت بڑھیا صادق بھائی. اس کے علاوہ صرف میں ایک کتاب کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں جو آپ نے بتائی، اس میں کہ حی بن یقظان کے نام سے بھی ایک کتاب ہے ان کی. ابھی کبھی آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو یا کنفیوژن نہ ہو جائے کہ احمد امین کی کتابیں جب ذکر ہوں اس میں سے شاذ ڈھونڈنا ہو، تو ابن طفیل کی کتابیں حی بن یقظان ضرور ہے، لیکن ان کی بھی ایک کتاب ہے حی بن یقظان. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. باقی انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، وہ ہم باقی اگر کوئی اور کوشچن آیا ان کے سلسلے میں تو ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا کوشچن نمبر 129 جس کی آئی ڈی ہے، یہ بلاغہ سے تعلق رکھتی ہے. بلاغہ کے تمام کوشچنز جو ہیں ہم جو ہے اس چینل پر، یوٹیوب چینل پر اپنے، اور اسی طرح لائیو کلاسز بھی مہتاب بھائی کے ذریعے بلاغہ پہ لائی جا رہی ہیں. آپ اس کو دیکھیے گا، وہاں جو ہے ڈیٹیل ہم انالائسس کریں گے بلاغہ کے کوشچن کا. ہم اس کلاس میں بلاغہ کے کوشچنز کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہاں پر اکٹھے جو ہے ایک ساتھ آپ کو مل جائیں تمام بلاغہ کے کوشچنز. اس کے بعد جو اگلا کوشچن ہے بہت اہم کوشچن ہے. کوشچن آئی ڈی ہے 107. یہ سوال جو ہے لقب کے تعلق سے ہے. میں سب سے پہلے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں تو کم سے کم القاب کی ایک لسٹ ضرور بنا لیں. جو بھی پیپرز میں لقب آ رہے ہیں، کسی کا لقب پوچھا جا رہا ہے یا تو اس کو ضرور ایک سائڈ میں لکھ لیں کہ ایک دو کوشچن جو ہے موٹے موٹے اس طرح پوچھ لیے جاتے ہیں. اگر ہمیں یاد نہیں رہا کسی کا لقب یا ہم کنفیوز ہو گئے تو ہمارا 2 سے 4 نمبر ایک دم سے ضائع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھ لیتے ہیں. سوال کیا ہے؟ لقب بالجاحظ الثانی، جاحظ الثانی کے لقب سے کون سی شخصیت ملقب ہے؟ امید ہے کہ آپ جواب تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں میں ایڈ کروں گا اور کچھ چیزیں بتاؤں گا، پھر ہم اس کا جواب کا اعلان کریں گے. کیا ہے؟ نمبر 1 ہے صاحب بن عباد. صاحب بن عباد یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، عباسی دور کے رائٹر ہیں. ان کا نام جو ہے وہ ہے ابو القاسم اسماعیل صاحب بن عباد. ان کا نام بھی ڈائریکٹلی PYQs میں پوچھا گیا ہے، تو ہمیں ان کا نام یاد ہونا چاہیے، ابو القاسم اسماعیل صاحب بن عباد. ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق جو ہے ابن عمید سے رہا، ابن عمید کے ساتھ ساتھ یہ رہے ہیں کافی دنوں تک. اس کے علاوہ جو اگلی شخصیت ہے وہ کون سی ہے؟ القاضی الفاضل. قاضی فاضل کے بارے میں بتانا چاہوں گا. قاضی فاضل بھی بہت بڑی شخصیت ہے، عباسی دور کے ادبا میں، بڑے ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نام بھی ڈائریکٹلی پوچھ لیا جاتا ہے.
ان کا نام کیا ہے؟ ابو علی عبد الرحیم البیسانی، ابو علی عبد الرحیم البیسانی، اور ان کا تعلق جو ہے اسقلان شہر سے ہے جو کہ فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے، اسقلان شہر سے ہے جو کہ فلسطین میں ہے۔ اس کے علاوہ تیسری شخصیت جو ہمارے اس میں دکھ رہی ہے وہ عبد الحمید، عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، یہ رسائل کے بانی، سب سے پہلے رسائل لکھنے والی شخصیت ہے، اور ان کے جو ہے ان کے بعد ہی رسائل کا رواج عام ہوا۔ یہ اموی خلافت کے میں آخری جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کے جو ہے یہ کاتب تھے، اور یہ بھی کتابت میں ان کا بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی شخصیت، لاسٹ شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ ابن الامید، ٹھیک ہے، ابن الامید جو ہے یہ بھی عباسی دور کے تیسرا جو دور ہے کتابت کا، اس کے رئیس مانے جاتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ابو الفضل محمد بن حسین، ابو الفضل محمد بن حسین ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو میں ایک چیز بتا دوں، اس کے بعد میں جواب بتاؤں گا کہ عباسی جو دور ہے اس کی کتابت کو نقاد نے یا تاریخ دانوں نے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور ہر دور کا ایک رئیس بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ جس رئیس کی کتابت کے اتباع جو ہے باقی لوگ کیا کرتے ہیں، تو سب سے پہلا دور جو ہے وہ ابن مقفع کا دور ہے، پہلا دور جس کے رئیس جو ہے ابن مقفع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور جو ہے اور اس کے رئیس جو ہیں وہ جاحظ ہیں، ٹھیک ہے، ابو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ۔ تیسرا دور جس کے رئیس ہیں ابن الامید، جو یہاں پر چوتھے آپشن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھا دور جس کے رئیس ہیں قاضی فاضل، ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے سیکنڈ آپشن میں ذکر ہے۔ تو یہ دور بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے، رئیس الدور الثانی بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی سوال ہمارا بن سکتا ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں اب اس کا جواب بتا دوں، اس کے بعد میں صادق بھائی سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جواب جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا ہے 4 نمبر آپشن ابن العمید بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، 4 نمبر آپشن اس کا جواب ہے۔ اور ایک بات اور بتا دو، ابن عمید کو الاستاذ کے لقب سے بھی ملقب کیا جاتا ہے، الاستاذ، ٹھیک ہے۔ تو ابن العمید کے 2 لقب ہمیں یاد رکھنے چاہیے، نمبر 1 الجاحظ ثانی، نمبر 2 ابن العمید۔ صادق بھائی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی بہت اچھا حماد بھائی آپ نے بتایا۔ پہلے تو میں یہ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو نام ہے ابو الفضل محمد بن الحسین، تو اسی طریقے سے ہمارے ایک اور رائٹر کا نام ہے جو ہمارے مقامہ میں آتے ہیں، تو یہ دونوں نام بالکل سیم ہیں، بس ان کا نام ہے بدیع الزماں الحمزانی، ان کا نام ہے احمد بن الحسین۔ تو یہ چیزیں کیا ہے کہ کنٹراڈکٹ ہو جاتی ہیں ہم کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں۔ تو ابن العمید کے حوالے سے اگر کچھ باتیں میں بتانا چاہوں تو پہلا یہ ہے کہ یہ فارسی الاصل ہیں، تو جو ہمارے رسائل کے آتے ہیں 4 آتے ہیں، اور ان کا تذکرہ یہاں پر کوشچن میں چاروں آپشن میں ہے، لیکن ہمارے عبد الحمید الکاتب ابن العمید ابو الفضل محمد ابن الحسین یہ فارسی الاصل ہیں۔ اور ابن العمید کی جو نشأت ہوئی ہے وہ مدینہ قم میں ہوئی ہے، قم شہر میں ہوئی ہے، اور ان کے ابو جو تھے نوح بن نصر السامانی جو کہ بخارا کے بادشاہ تھے، وہاں ان کے ابو لکھنے کا کام کرتے تھے، رسائل کا کام کرتے تھے۔ اور یہ ابن العمید کی متنبی نے تعریف کی تھی۔ یہ بہت مشہور کوشچن ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن الصاحب ابن عباد یہ سوچتا تھا کہ متنبی ان کی تعریف کرے، اور صاحب بن عباد نے متنبی کے لیے 20,000 دینار خرچہ کیا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے، لیکن متنبی نے اس کو قبول نہیں کیا، اس نے خود بخود ابن العمید کی تعریف کی، تو ابن العمید نے ان کو 3,000 دینار دیا۔ اور ابن العمید کے بارے میں ایک بہت ہی وہ خالص بات یہ ہے کہ ابن العمید کو جو وزارت کا منصب دیا گیا تھا 328 ہجری میں، وہ وزارت کے منصب پر فائز ہوئے تھے، اور متنبی نے ان کے تعریف میں جو اشعار کہے تھے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں: بادن ہوا کا صبرت ام لم تصویرا و بکا کا علم یجر دمع کا اوخرا۔ اور ابن العمید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن العمید نے لکھا جاحظ کے بارے میں: انک تب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانیا وغیر ذلك۔ اور ابن العمید کی اگر ہم پیدائش دیکھیں تو ابن العمید کی جو پیدائش ہے وہ ہماری میلادی کے اعتبار سے 912 میلادی، ہجری کے اعتبار سے 297، اور وفات ان کی جو ہے 970 میلادی 360 ہجری میں ان کی جو کی وفات ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک بہت مشہور جملہ یہ بھی ہے جو کہ ثعلبی نے کہا ہے: بدأت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت بابن العمید۔ نعم۔ اور سامعین میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو وہ بتائیں۔
بہت بڑھیا صادق بھائی. بدأت الکتابۃ ابن بعبد الحمید وختمت بابن العمید، یہ ثعلبی کا قول ہے. یہ قول جو میں نے کافی تلاش کیا کس کا قول ہے، تو میں یہی ثعلبی تک میں بھی پہنچ پایا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. تو جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے بتایا کہ ثعلبی کا قول ہے یہ. اس کے بعد جب ہم اگلا کوشچن کرتے ہیں جو کہ آج کا لاسٹ کوشچن ہوگا، تو کوشچن کچھ یوں ہے کہ اس کی آئی ڈی ہے 155. مسرحیت من مسرحیات شوقی لیست تاریخیہ، یعنی نیچے جو ہے شوقی احمد شوقی کے مسرحیات ذکر ہے، اس میں سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی مسرحیہ ہے جو تاریخی نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ جو مسرحیہ ہے وہ تاریخی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے آپشنز پڑھ لیتے ہیں. کون کون سے آپشنز ہیں؟ علی بک الکبیر، البخیلا، مسرع کلیوباترا، اور فورتھ اور فرسٹ آپشن بالکل سیم ہے، علی بک الکبیر. تو احمد شوقی کے بارے میں نے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. احمد شوقی کو رائد الشعر المسرحی کہا جاتا ہے، یعنی مسرحیہ جو شعری مسرحیہ جو عربی زبان میں جو لکھی گئی اس کے رائد مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو امیر الشعراء کا بھی لقب دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے کہ حافظ ابراہیم اور احمد شوقی آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ احمد شوقی چاہتے تھے کہ میرا مرثیہ جو ہے حافظ ابراہیم کہیں، اور حافظ ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ میرا مرثیہ احمد شوقی کہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظ ابراہیم کو پہلے اٹھا لیا، اور جو ہے احمد شوقی کی وفات بعد میں ہوئی، لہٰذا احمد شوقی نے حافظ ابراہیم کا مرثیہ کہا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی دونوں کی وفات 1932 میں ہوئی ہے، لیکن حافظ ابراہیم کی جو وفات ہے وہ پہلے ہوئی ہے اور احمد شوقی کی وفات بعد میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے بہت سارے مسرحیے ہیں، ان میں سے ایک مسرحیہ ہے مسرع کلیوباترا، یہ بہت پوچھا جاتا ہے، جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور اس کے علاوہ مسرحیت مجنون و لیلا، جس کو قیس و لبنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسی طرح مسرحیت قمبیز، اسی طرح مسرحیت امیرت الاندلس جو کہ نثری مسرحیہ ہے. نصرحیت امیرت الاندلس جو ہے یہ نثری مسرحیہ ہے، اور جب یہ اسپین میں تھے اس زمانے میں انہوں نے اس کو لکھا تھا. اسی طرح مسرحیت انترا بھی ہے ان کا، مسرحیت الست ہدا بھی ہے. اور مسرحیت الست ہدا جو ہے یہ آخری مسرحیہ ہے جو ان کی وفات کے بعد جو ہے منظر عام پر آیا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. اس کے علاوہ مسرحیت شریعت الغاب بھی ہے ان کا. اور اس کے علاوہ جو اور ان کی کتابیں ہیں جو ہمیں بالکل مستحضر ہونی چاہیے ہمارے دماغ میں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اسواق الذہب ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال میں 2020 یا 2019 کے سوال میں آیا ہوا ہے کہ اسواق الذہب کس کی ہے یا کیا ہے. تو یہ نثری مجموعہ ہے مقالات کا، نثریہ ہے یہ. ٹھیک ہے، شعر نہیں ہے یہ، ایک بات یاد رکھنے کی ہے. اس کے علاوہ الفرعون الاخیر بھی ان کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور ہے کہ ان کا دیوان جو ہے وہ کس نام سے ہے اور کتنے اجزاء میں. تو ان کا جو دیوان ہے وہ شوقیات کے نام سے ہے، اور یہ 4 مجلدات پر مشتمل ہے، 4. ٹھیک ہے، اور ایک جو ان کا جو ارجوزہ کہیں یا لمبا قصیدہ یہ کہیں، اس کو ہے کبار الحوادث فی واد النیل. کبار الحوادث فی واد النیل، یہ جو ہے 290 ابیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں صادق بھائی کے پاس جاؤں گا، کہ دول العرب و عظماء الاسلام، دول العرب و عظماء الاسلام، یہ بھی ان کا ملحمہ رجزیہ ہے جو کہ 1726 یا 1829 ابیات پر ہے. 2 قول مجھے ملے ہیں، میں نے دونوں قول آپ کے سامنے ذکر کر دیا. 1726 یا 1829، 1829 یا 1726. اب اس کے بعد میں جواب بھی صادق بھائی سے جاننا چاہوں گا اور مزید کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا. یہ سوال جو ہے ہمارا آخری سوال ہوگا آج کا. جی صادق بھائی، آپ کچھ فرمائیے اس سے. جی حماد بھائی، آپ نے بہت اچھا بتایا. جواب تو اس کا آپشن 2 ہے، البخیلہ، کیونکہ اس کا کہیں دور دور سے تاریخ سے کوئی کمبینیشن نہیں ہے. پہلے کچھ باتیں میں احمد شوقی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ احمد شوقی کے 3-4 القاب ہیں جن کے ذریعے احمد شوقی کو بلایا جاتا ہے. پہلا ہے کہ ان کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ ان کو رائد الشعر التمثیلی فی الادب العربی، اور ان کو رائد الشعر العربی المسرحی بھی کہا جاتا ہے. احمد شوقی کو شاعر الحکمہ العامہ بھی کہا جاتا ہے. اور احمد شوقی کا اگر ہم پورا نام جانیں، علی احمد شوقی
اور احمد شوقی کی جو کہ پیدائش ہوئی ہے حی الحنفی فی القاہرہ 1868 میں، اور ان کی جو کہ وفات ہوئی ہے 1932 میں۔ ان کی وفات جو ہے 1932 میں، تو حافظ ابراہیم اور احمد شوقی، جیسا کہ حماد بھائی نے بولا کہ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی، تو ان دونوں کی وفات ایک ہی سن میں ہوئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حافظ ابراہیم کی وفات پہلے ہوئی ہے اور احمد شوقی کی وفات جو کہ بعد میں ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یو جی سی کے ایک کوشچن میں تھا، مطلب ہمارے احمد شوقی جو ہیں وہ حی الحنفی القاہرہ میں پیدا ہوئے، نجیب محفوظ جو ہیں حی الجمالیہ میں پیدا ہوئے، اور ہمارے محمود ثانی البارودی صاحب جو ہیں وہ باب خلق القاہرہ میں پیدا ہوئے، اور ہمارے احمد امین جو ہے وہ حی المنشیات سمخرات، یہ چاروں جگہیں قاہرہ کے اندر پڑتی ہیں، بس سب کا محلہ یا جو بھی بول لیجئے وہ سب الگ ہے۔ تو احمد شوقی کے بارے میں یہ حماد بھائی نے بولا کہ ان کا ایک رجزی ملحمہ ہے، کبار الحوادث فی وادی النیل، کہیں کہیں یہ قصائد میں بھی ملتا ہے۔ تو احمد شوقی نے اس کو مستشرقین کے کانفرنس میں پیش کیا تھا جب یہ منعقد ہوئی تھی 1894 میں خدیو عباس ثانی کے زمانے میں۔ اور ان کی بہت مشہور بات یہ ہے کہ ان کی دادی یا ان کی نانی جو کہ اسماعیل خدیو کے محل میں کام کرتی تھیں، اور خدیو توفیق نے ان کو اپنے خرچے پر بھیجا تھا پرنسا کی طرف اسٹڈی کرنے کے لیے۔ یہ وہاں گئے تھے، قانون کی پڑھائی کیے تھے، پھر 1892 میں وہ وہاں سے مصر لوٹے اور خدیو عباس ثانی کے یہ شاعر بن گئے۔ اور ان کے بارے میں سب سے مشہور چیز جو ہم کو جاننا چاہیے بالکل یہ کہ ان کو جزیرہ اسبانیہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں دو تاریخ ملتی ہے، ایک 1914، ایک 1915، اور اس کے لوٹنے کی تاریخ جو ادبا نے یا قلم نگاروں نے یا تاریخ نگاروں نے جو بتایا ہے، کہیں کہیں 1918 بھی ملتا ہے اور کہیں کہیں ہمارا 1920 بھی آتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ان کو جو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا ہے، تو ان کو امیر الشعراء کا لقب کس سن میں دیا گیا تھا یا کس بادشاہ کے ذریعے دیا گیا تھا؟ تو ان کو امارت الشعراء کا لقب فؤاد بادشاہ نے دیا تھا 1927 میں، اور 1926 میں جن کی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے ہندی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور جو کہ مصر کی طرف گئے تھے شوق زیب کی زیارت کے لیے، شوق زیب کی ایک احمد شوقی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فرانسیسی شعراء سے متاثر ہوئے تھے بہت زیادہ، کیونکہ یہ فرنسا بھی گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور خاص طور سے فرانسیسی شعراء میں ایک نام آتا ہے مولیر کا، راسینہ مولیر کا نام۔ اور ان کے 6 مسرحیے جو کہ بہت مشہور ہیں، مصرع کلیوپاترا، اور یہ ہمارے کوشچن میں ہے، اس پہ کوشچن بھی بن چکا ہے، پوچھا جا چکا ہے۔ اس کے اندر رومانیوں کی تاریخ ہے، اور اس کتاب کی جو کہ طباعت ہوئی تھی 1927 میں۔ تو احمد شوقی کے حوالے سے دو چیزیں ایک ہی سن میں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ ان کی وفات جو ہے اسی وفات میں حافظ ابراہیم کی بھی وفات ہوئی ہے اسی ڈیٹ میں، اسی سن میں، اور 1927 میں مصرع کلیوپاترا کی طباعت بھی ہوئی ہے، اور 1927 میں ان کو امارت الشعراء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اور ان کا جو ایک مسرحیہ ہے مجنون لیلا، یہ شعر تمثیلی میں ہے۔ ایک قمبیز ہے، اس کی جو طباعت ہوئی ہے 1931 میں۔ قمبیز یہ ایک بادشاہ کا نام ہے، اس میں یعنی یہ بھی تاریخی ہی ہوگا، اگر اس حوالے سے کبھی بھی کوشچن پوچھ لیا جائے تو بھی قمبیز جو ان کا ایک مسرحیہ ہے یہ بھی تاریخی ہی ہے۔ اور علی بکر کبیر یہ بھی تاریخی ہے۔ انترا، اس میں انترا اور عبلا کی محبت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ السبت حدا جو کہ ان کا ایک آخری مسرحیہ ہے، اور کہیں کہیں ان کے حوالے سے ایک دو مسرحیے کا اضافہ بھی ہوتا ہے، وہ ہے ایک مسرحیہ البخیلہ اور ایک مسرحیہ شریعت الغاب۔ مسرحیہ شریعت الغاب اسی کا اضافہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی نثر میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ حماد بھائی نے بھی بتایا کہ ایک امیرۃ الاندلس، یہ نثری مسرحیہ جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا اسبانیہ کی طرف، تب اس کو انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اور ان کی ایک روایت ہے عذراء الہند، جو کہ ان کی اس روایت کو مجلہ الاہرام میں طبع بھی کیا گیا تھا، اور باقی ان کے بہت سارے مقالات ہیں اور کتاب ہیں۔ اور جیسا کہ اس کوشچن کے لیے اتنی ساری معلومات کافی ہوگی۔ ہاں، ان کی 2-3 قصائد جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت زیادہ کوشچن میں پوچھے بھی گئے ہیں۔ ان کا قصیدہ نہج البردہ، نہج البردہ، ایک ہے الحمزۃ النبویہ، ایک ہے سلو قلبی نام۔ احمد بھائی، سامعین میں سے اور کوئی کچھ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ جی بہت بڑھیا صادق بھائی، ہم آخری کوشچن میں پہنچ گئے ہیں۔ صرف میں ایک بات کا اضافہ کروں گا جو کہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے، اور تاکہ آپ کے دماغ میں دوبارہ سے وہ چیز مستحضر ہو جائے کہ کان ابوہ کردی و امہ من اصول ترکیۃ شرکسیہ، یعنی ان کے والد کا تعلق کرد سے تھا، کردیوں سے تھا، اور ان کی ماں ترکی سرکشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔
یہ سوال کئی بار آ چکا ہے، لہذا میں نے سوچا کہ اس کو ایک بار اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ چلیے اب ہم یہاں پر اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ کلاس جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہوگی۔ جو لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں پلیز اس یوٹیوب چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس لائیو کلاس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آ کر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ان کو اور جو ہے ان کے تیاری اور اچھی ہو سکے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہمارے اندر کوئی کمی موجود نہ ہو جو اس ٹائم موجود تھی پچھلے امتحان میں۔ چلیے ہم پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، مع السلامہ، الی اللقاء۔